اس لیے امام انبیاء نے فرمایا تھا سلاستن، ایک اور حدیث سن لیں، فرمایا سلاستن، تین بدبخت ایسے ہیں لا يدخلون الجنت ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ قیامت کے میدان میں جنت جانا تو دور کی بات ہے، اللہ رب العزت رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا ان بدبختوں پہ۔ سلاستن، تین ایسے ہیں بدبخت، حضور فرما رہا ہے۔ اب پہلا ہی بدبخت وہ ہے، فرمایا العاق لوالدیہ، جو ماں باپ کا نام فرمان ہے اللہ رب العزت نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالے گا اس کو۔ اس لیے جوانوں جو یہاں بیٹھے ہیں اور ماں ناراض ہے یا باپ یا دونوں، آج ہی گھر میں جاؤ تو سونے سے پہلے انہیں راضی کر دو، قدموں پہ گرو، پاؤں چومو، جیسے بھی ہے انہیں مناؤ، اگر چاہتے ہو کہ خدا راضی ہو جائے، اگر چاہتے ہو حضور راضی ہو جائے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدث تھے، تو صبح جب درس حدیث کے لیے بیٹھے تو دو طالب علم وہ آگے آئے، آگے ایک کہنے لگا حضرت میں نے رات کو نا ایک خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر بتائیں مجھے۔ تو دوسرا بولا جی میں نے بھی ایک خواب دیکھی، اس کی تعبیر بتائیں۔ آپ نے فرمایا پہلے تم بیان کرو۔ اس نے کہا جی حضرت خواب بھی آپ کے بارے میں دیکھی ہے، بہت بڑے علامہ تھے اور محدث تھے۔ تو فرمایا کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگا جی آپ کے بارے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی لگے ہیں اور نور کی کرنیں نکل رہی ہیں داڑھی سے۔ جب وہ خواب بیان کر چکا تو آپ نے دوسرے سے پوچھا تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم حضرت یہی خواب آپ کے بارے میں نے بھی دیکھا۔ عجیب بات ہے، دو بندوں نے ایک ہی خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی لگے ہیں اور کرنیں نور کی نکل رہی ہیں۔ تو حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت شیخ ابو اسحاق رونے لگ گئے، فرمایا بیٹو تعبیر تو پوری ہو چکی، جو دیکھا تم نے ٹھیک دیکھا۔ کہ حضرت ہمیں بتائیں کیا تعبیر پوری ہو چکی؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم رات کو میں جب گھر گیا نا عشاء کے بعد، ماں سو رہی تھی، وہ چارپائی پہ تھی، میں زمین پہ بیٹھ گیا پاؤں کی طرف، میں ماں کے پاؤں دبانے لگا، جس کو مٹھیاں بھرنا کہتے ہیں، ماں کے پاؤں دبا رہا تھا، کافی دیر دباتا رہا، اور کئی بار میری داڑھی ماں کے تلووں سے لگ جاتی تھی۔ تو جو داڑھی ماں کے تلووں سے لگے اس میں ہیرے نظر نہ آئے تو کیا نظر آئے؟ اس سے نور نہ نکلے تو کیا نکلے؟ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد۔ اس لیے جیسے بھی ہو اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، راضی رکھو۔ امام الانبیاء کے غلام ہو تو دوسرا حدیث میں حضور نے فرمایا ایک بدبخت وہ جس کے ماں باپ ناراض ہیں، نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالے گا، جنت تو دور کی بات۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا، اب میری ماں بہنیں بیٹیاں سنیں چونکہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، دوسرے نمبر پہ فرمایا والمرأۃ المترجلۃ المتشبہۃ بالرجال۔ امام الانبیاء نے فرمایا اور وہ میری امت کی وہ بدبخت عورتیں جنہیں رب نے عورت بنایا اور وہ بے پردہ مردوں کی طرح پھرتی ہیں، جنہیں رب نے عورت بنایا اور وضع قطع اور چال ڈال اور لباس مردوں والا پہنتی ہیں اور بالوں کی کٹنگ مردوں کی طرح کرواتی ہیں یا بے پردہ مردوں کی طرح گھومتی ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ بدبخت عورتیں جنت تو دور کی بات نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالی جائے گی قیامت کو۔ اور آج ہماری عورتوں کی اکثریت اس حدیث کی اس حصے کی زد میں آ رہی ہے کہ عورتیں بچی جتنا پڑھتی جاتی اتنا بگڑتی جاتی ہے، اس کے فیشن بڑھتے جاتے ہیں، ادھر علم بڑھتا ہے ادھر اس کے فیشن بڑھتے ہیں۔ جو کٹوانی ہے وہ رکھتی ہیں، جو رکھنی ہے وہ کٹواتی ہیں۔ بال کٹوانا منع ہے عورت کے لیے کیونکہ یہ مردوں کی علامت ہے بال کٹوانا، اور ناخن بڑھانا یہ عورتوں نے فیشن بنا لیا، بچیاں ناخن بڑھا لیتی ہیں
فیشن کے طور پر. جس کو کٹوانا ضروری ہے اسے بڑھا لیا, جسے رکھنا ضروری ہے اسے کٹوا دیا. یہ یورپ سے کلچر آیا, یورپ سے, انگریزوں سے. فلمیں دیکھ کر, انڈیا کی فلمیں دیکھی, ڈرامے دیکھے, تو یہ کلچر وہاں سے آیا. ہماری نسلیں اسے اڈاپٹ کر رہی ہیں اور اختیار کرتی جا رہی ہیں, اور قیامت کے دن ٹھوکریں کھائیں گے. اللہ فرماتا ہے نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالی جائے گی. خدا کے لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں بچو اللہ کے سزا سے. یہ 4 دن کی زندگی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالے گا اللہ. دوسرا وہ عورتیں جو عورت بنائی اللہ نے اور وہ مردوں کی طرح چال ڈال بناتی ہیں. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا تھا جو عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنے نا یا کوئی شے پہنے جو مرد پہنتے ہیں اس عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس ایک عورت آئی جس کا پورا لباس اسلامی تھا, صرف اس نے جوتے اس ڈیزائن کے پہنے تھے جس ڈیزائن کے جوتے مرد پہنتے تھے اس دور میں. آپ نے انہیں یہی حدیث سنائی اس عورت کو, فرمایا لعنت بھیجتے ہیں حضور اتار دو اس کو. صرف جوتی مردوں سے ملتی تھی. آج تو عورتوں کا لباس ہی پورا مردوں جیسا ہو گیا, اور جس طرح مرد بے پردہ پھرتے ہیں اسی طرح وہ بے پردہ پھرتی ہیں. آقا نے فرمایا نگاہ رحمت نہیں ڈالی جائے گی. اور نمبر 3 حدیث آخر میں حضور نے فرمایا والدیوس, اور وہ بغیرت مرد, گھر کے وہ بغیرت مرد کہ جنہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس محرم آتے ہیں یا نہ محرم آتے ہیں. سب آتے ہیں ان کی عورتوں کے پاس اور انہیں کوئی غیرت نہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی احساس نہیں کہ میری بیٹی کے پاس نامحرم کیوں آیا بیٹھا ہے, میرے گھر کی عورتوں کے پاس غیر محرم کیوں آیا بیٹھا ہے. حضور نے فرمایا بے غیرت ترین لوگ, جنت تو دور کی بات, اللہ نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالے گا. اس لیے میرے بھائیوں, میری ماں بہنوں بیٹیوں, خدا کے لیے جو تاجدار کائنات کی تعلیمات ہیں انہی پہ عمل کرنے میں ہماری بھلائی ہے اور ہم ہلاکت سے بچ سکتے ہیں.